در النور نامک گاؤں میں ایک پرہیزگار اور ایماندار لڑکی عمائرہ اپنے والد حضرت نور الدین رہ کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ دونوں کا جیون سادگی اور اللہ کی رضا کے طلبگاروں جیسا تھا۔ وہ پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر حمد و ثنا کرتے رہتے۔ ایک روز عمائرہ مسجد سے عصر کی نماز ادا کر کے لوٹ رہی تھی تو راستے میں ایک مسافر کو دیکھا جو بہت تھکا ماندہ اور پریشان حال تھا۔ عمائرہ نے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس مسافر سے حسن سلوک کیا اور اس کی مدد کی، جیسا کہ القرآن میں ہدایت دی گئی ہے کہ مسافر مسکین اور یتیم کے ساتھ بھلائی کرو۔ وہ مسافر کچھ روز تک بار بار ان کے گھر آتا رہا۔ وہ دور دراز کی سرزمینوں کی باتیں کرتا اور ایسے علم و حکمت کے موتی بکھیرتا جو احادیث نبوی کی یاد دلاتے۔ اس کا اخلاق پاکیزہ اور رویہ دینی شعور سے بھرا ہوا تھا، جس سے پورے گھر میں سکون کا ماحول بن گیا۔ کچھ ہی ہفتوں میں عمائرہ کا دل اس مسافر کی سچائی اور دینی طرز حیات سے متاثر ہوا، مگر اس نے ہمیشہ پردے اور ادب کی حدوں کو برقرار رکھا اور ہر گفتگو اسلامی آداب اور حیا کے دائرے میں رہی۔ ایک شام مغرب کی نماز کے بعد جب سب بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے، عمائرہ نے دل کی کیفیت والد سے بیان کی اور مشورہ مانگا۔ اسی محفل میں مسافر نے اپنی حقیقی پہچان ظاہر کی۔ وہ کوئی عام راہگیر نہیں بلکہ ایک سلطان کا راجدوت تھا جو اپنی پہچان چھپا کر گاؤں کی اخلاقی قدروں اور دینی حالت کو پرکھنے آیا تھا۔ ابا نور الدین رہ نے اس امتحان کو رب کی طرف سے ایک آزمائش سمجھا اور شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر، اخلاق اور ایمانداری کے ساتھ کامیاب فرمایا۔ رخصت کے وقت اس مہمان نے ایک تحفہ پیش کیا، سلطان کی طرف سے ایک تحریر جس میں در النور کے باشندوں کی سچائی، مہمان نوازی اور توحیدی زندگی کی تعریف تھی۔ اس کے بعد در النور کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اسلام کے دیدار اور دینی بھائی چارے سے متاثر ہو کر دیگر مومن گاؤں میں بسنے لگے۔ گاؤں ایمان، اخلاص اور وحدت کا مرکز بن گیا۔ لیکن اصلی انعام نہ تو دنیا کی دولت تھی نہ منصب، بلکہ اللہ کی رضامندی، مضبوط ایمان اور اس اتحاد کی نعمت تھی جو اللہ نے اس نیک خاندان اور ان کے گاؤں کو عطا فرمائی۔ اس کہانی سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ جب بندہ دل سے شاکر، صادق اور نیک نیت ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے اور اس کی زندگی کو روحانی سکون، ایمان اور محبت سے بھر دیتا ہے۔